أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين شرب الأهل آمنت بالله صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمين والرحيم الكريم والحمد لله رب العالمين سنیم منا رہے اللہ اکبر میں سنم زمزم و بکر و عمر عثمان حیدر میں سنم قادری اللہ رہے یا غوث اعظم میں سنم بنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں سنم نوریم منا رہے اللہ اکبر میں سنم بنج شیخ ولی قانت قادش میں سنم نگر باب اللہ افتادہ کشتی جہی خانے شکستارات کشتی محق خواجہ عثمان حاکم مدد دنیا ملت کی کشتی سربراہ شاہ کریمہ تستجیب اشرفہ حرمت ریحہ پہ اللہ کی نظر تم سے لینا غوث اعظم رمن دے سر ساما مدد قدلہ قیمت دے کامت امامت دے نغلا انت سبحان دعامن ہستی اقتدارین تمنا شہد کی لعنت دے حاکم بغداد بدد دید سنائی بینائی من دیدم آکے قلت قہل صفا آمد دے فلانے ردی کی خلیق اور سیازم مٹا کلی خلیق اور سیازم جدیدی کی خلیق کندوبی تو کشتی بدل میں نکالی تو بہت اچھی قدرت حبیب اور سیازم تباہی سے نہ ہو ہماری مچا ہمارے مخالف چلی اور سیازم خدا تم تو ہو جاہی نوری مستری ہے اس کی خواہش حبیب اور سیازم یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ رسول اللہ مرتضی شہر خدا مرحم کشا خیبر کشا سربراہ مشکل کشا مشکل کشا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کربلا کل رفا شہزادہ ہے بنیو قدر امداد کن ایدہ حسن خلق حسن خلق محمد مصطفیٰ سنت آقا شکر محمد قدر امداد کن اتاسدان اہل سنت شہر احمد رضا رحم کن برحال ایلہ خدا تاجدار اہل سنت مستی یا آزم شہر حامل فیض اللہ مصطفیٰ امداد کن ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ عقیدت محمد اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا جلیہ وآلہ افضل ظہور وکرمہ صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹن لگا لیجئے بٹن ہے نہیں لگائی کے آنا چاہیے آج شعبان المعظم کی کتنی تاریخ ہے؟ 5 ہے پتہ ہے خوب کون کا اعلان کیا کرنا کبھی بھی کچھ بتاتے ہیں کبھی کچھ بتاتے ہیں چاند دیکھا نہیں تھا کسی نے چاند دیکھنا بہت بڑا ثواب ہے سمجھے ہاں یہ تو بہت بڑی کمی ہے مسلمانوں کس نے چاند دیکھا تھا ہاتھ اٹھاؤ نہیں دیکھا سنت چھوڑی سب نے بزرگوں نے اس کے لیے کمیٹیاں سمجھے تیار کر کیوں کری کہ پیسہ پھالتو تھا جب لاکھوں کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور تم اتنا ٹائم نہیں چاند دیکھ لیں اس کا بھی حساب ہوگا سمجھے اس کا بھی حساب ہوگا اس طرح سنتیں چھوڑنا حدیث سمایا تو سنت کو جان بوجھ کے چھوڑا اس پہ میری شفاعت حرام ہے کیا ہے ہاں سرکار محمد منبیہ سنتی بحرمت علیہ شفاعتی ہے آج لوگوں کو اس کی پرواہی نہیں ہے کتنے لوگ ایسے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ جانا ہے تو مولوی کھانا نہ جانا کھانا کیوں کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں مولوی لوگ جانے
نہیں ہے? بیٹھے رہیں گے. توبہ کرو جن دل نے جو نہیں کری, سمجھے, تو سب کام پکڑو, توبہ کرو اور انداز سمجھے اس کا دھیان رکھو. ہاں کہیں اگر مجبوری میں پھنس جب تو صحیح ہے, ورنہ چاند دیکھو. اور بہتر ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کے فوراً نہیں دیکھ لے, بلکہ نفل بعد میں پڑھو, پہلے دیکھو, یا ہو سکے تو مغرب سے پہلے ہی پہنچ جاؤ. اذان سے پہلے دیکھنا شروع کر دو. کبھی کبھی ادھر اذان ہوتی ہے ادھر چاند دکھ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر چھپ جاتا ہے. 29 کا چاند بہت کم دکھتا ہے, یا غبار وغیرہ آ جاتا, بادل وغیرہ, ابر وغیرہ, جس کی سبب سے پھر نہیں دیکھتا ہے. ہاں تو اس لیے ان کی چھپ تو دیکھ جائے گا. بہرحال جہاں سے دیکھ جائے وہاں سے دیکھنے کی کوشش کرو, سمجھے. یہ دیکھو چاند دیکھ کے ہی روزے رکھے جاتے ہیں, اور لوگوں نے سب کچھ سمجھا ہی نہیں. اگر چاند نہ دیکھے تو روزہ, عید, رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند دیکھنا ضروری ہے. رجب کا چاند ہے, شعبان کا چاند ہے, تو کبھی گڑبڑی ہو جاتی 29-30 میں تو حساب لگانا پڑتا وہ چاند کون سا ہوا تھا, تو حساب جوڑنا ہے. پھر کام کرتے ہو, کبھی اس پیمنٹ میں گڑبڑی ہو تو پچھلا دیکھنا پڑتا ہے, وہاں تو نہیں کھل کے گزر ہی گیا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. اس کا دیکھو, وہ پیمنٹ دیکھو, اس میں دیکھو, اس میں کہنا کچھ غلط جوڑ گیا, کمی بڑھی ہی گئی ہے. ایسے ہی اس میں بھی ہوتا ہے. ہاں اسلام کے احکام ایسے نہیں بہت ہیں, صرف یہی نہیں سمجھے پڑھتے رہو اسے بیٹھے رہو. اور بھی ہے, ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں تشریف حاضر تھے, اور بہت سے صحابہ تھے. ان کی بیوی آئی, صحابی کہنے لگیں یہ سرکار جو آپ کی خدمت میں رہتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, رات پر عبادت میں رہتے ہیں, میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں. سرکار نے کہا کیوں؟ کہا ہاں کہ میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, قرآن شریف پڑھتا رہتا ہوں, آپ کی صحبت میں رہتا ہوں, ٹائم نہیں ملتا. تو سرکار نے کہا دیکھو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں, اور سب سے زیادہ عبادت کرنے والا میں. اس کے باوجود میں سب کو ٹائم دیتا ہوں, اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہوں, مہمانوں کو بھی دیتا ہوں, رشتے داروں کو بھی دیتا ہوں, بیوی بچوں کو بھی دیتا ہوں. نہ سمجھے کہ ان سے منہ موڑ لو. سرکار نے کہا آواز کیا ہے؟ ہم بیٹھے تھے مسجد میں, ہم بیٹھتے ہوئے جی ہے, تو صرف وہی نہیں جو اور بھی ہیں سمجھے احکام, ان پہ بھی انہیں بھی دیکھنا ہے, انہیں بھی دیکھنا ہے, ان پہ بھی سمجھے. ہاں یہ نہیں صرف ایک ہی لے کے کہ ہم تو نماز ہمارا کام ہے, تہن دیکھنا ہمارا کام نہیں ہے. جتنا مولوی لوگ جانا کمیٹی والے جانا, تو اللہ تعالیٰ بھی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اللہ سمجھے ہمارا کام تو صرف یہی ہے, یہ روزی روٹی سے مولویوں کے لیے انہیں کو دیتا رہا ہے. ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے, جو بھی مسلمان ہے, اور جب تک کہ اپنی اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا کام نہیں ہو پائے گا. گھر کے اندر 5 آدمی ہیں, 4 ہیں, 3 ہیں, ہر آدمی ذمہ داری سمجھے. اگر ہر آدمی ذمہ داری نہیں سمجھے گا تو گھر کا نظام نہیں چل پائے گا, صحیح چل پائے گا. ہاں تو اس لیے ہر آدمی پر یہ ضروری ہے جو جہاں ہے وہ اسلام کا کام کرتا رہے, اور اپنی زندگی کو یہ سمجھے کہ یہ ہماری زندگی اسلام کے لیے, بھلے وہ کوئی کام کرے. صحابہ کرام دیکھو کھیتی بھی کرتے تھے, سبزی بھی بیچتے تھے, کپڑا بھی بیچتے تھے, اور بھی تجارت کرتے تھے, اور بھی سارے کام کرتے تھے, نہیں کرتے تھے. امام اعظم, ان سے بڑا کوئی امام ہوا؟ امام اعظم کا وصال کب ہوا تھا؟ ان کی ولادت کب ہوئی تھی پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. سب امام اعظم کے ماننے والے کسی نے کتنے بیٹھے, شاید کسی نے فاتحہ کرائی ہو, کرائی فاتحہ کسی نے بھی, اور کہلاتے حنفی ہو. شرع میں تمہاری حنفیت پر ابھی 2 تاریخ میں فاتحہ تھی, تو یہاں الحمدللہ بچوں کے علاوہ کوئی مرد نہیں دیکھا. یہ بھی کرم ہے امام اعظم کا, انہوں نے بلایا, بچوں کو بلائی دیا, اور بوڑھوں کو امام اعظم نے بھگا دیا, بولے بھاگو. تو جب محبت نہ تو بھاگ لو, آنا مت میرے پھر غلام میں.
یہ نہیں بچے بچے ہیں، اور کہلاتے حنفی ہیں، کہلاتے حنفی ہیں۔ تو یہ امام اعظم کا کرم ہے کہ انہوں نے ہم جیسوں کو بلا لیا، سب بچے بچے تھے ماشاءاللہ۔ یہ بچے امام اعظم کی بارگاہ میں کامیاب ہوں گے، غوث اعظم کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی، سمجھے؟ یہ سب سمجھے جتنے بھی ہیں۔ ہاں تو یہ ابھی 2 تاریخ میں بتاؤ حنفی کہہ جا رہے ہیں، نہ پتہ امام اعظم کا ہے۔ اپنے بچے کا خوب یاد رکھیں، آج بیٹھے تھے کہ آج اس کی فاتحہ ہونا ہے، دادا کا خوب باپ کا کہ آج سمجھے آج ان کی برسی ہے، آج ان کی فاتحہ، کہ ان سے دولت ملی، امام اعظم سے کیا ملا؟ تو آج ان کی برسی، آج ان کی وہ ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں میں رہ گیا، یہ بھی دیکھو مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، اپنے بزرگوں کو بھول کے سمجھے۔ لڑکے کا آیا کچھ معاملہ شادی کا، عقیقے کا، تو ٹائم بھی ہے۔ تم جانو میرا کام تو کہنے کا، میری بات تو ایسی ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کو بری لگتی ہے، اور بری لگے تو کیا ہے، حق بات ہونا چاہیے، سچی ہو بھلے بری لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، سچی بات ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے بھی سچی بات کہی، ابو جہل ناراض ہو گیا تھا، عتبہ ناراض ہو گیا تھا، امام حسین نے سچی بات کہی تو یزید ناراض ہو گیا۔ آج کون سا دن ہے؟ کتنی تاریخ ہے؟ 5 ہے۔ آج کیا ہوا تھا؟ اور کسی کو پتا ہی ہوتا ہے؟ جتنے بڈھے بیٹھے ہیں، اتنی عمر ہے کہ یہ نہ پتا ہے؟ کس کی پیدائش کا دن ہے؟ پتا ہے؟ ویسے ہی سن کے کہہ دیا، نہیں پتا؟ دیکھ لو 70 سال کے بڈھے ہیں، 60 سال کے، انہیں نہ پتا، اور کہتے ہیں ہم ہیں حسینی۔ کیا کہتے ہیں؟ حسینی ہیں۔ ارے کچھ تو خیال کرو اپنی عمروں پہ، یہ ذرا سے بچے کل کے انہیں پتا ہے، جب تمہیں بزرگوں سے لگاؤ ہوگا نا تو کیا یاد ہوگا۔ آج پیدائش کا دن ہے، جانتے ہو؟ پتا ہے؟ نہیں پتا تمہیں بھی؟ پتا ہے؟ پتا ہے؟ ماشاءاللہ، چلو بڑھیا ہے۔ سرکار امام حسین کی پیدائش کا دن ہے۔ ہاں، افسوس ہے سمجھے، ابھی دیوبندی بھابی کی دیکھو وہ خوب مسائل بیان کرے گا، سنی سے پوچھو نہیں، جبکہ ان کے مسائل بیکار، ان کی نماز روزہ بیکار، جس کا عقیدہ ہی بیکار ہے تو اس کا کیا ہے؟ کوئی عمل ہے کامیاب؟ اور سنیوں کو دیکھو نماز بھی کم پڑھتے ہیں کم، ان کی نمازیں کامیاب ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم ان کی نمازیں کامیاب نہیں، وہ رگڑے جا رہے ہیں، سر گھسے جا رہے ہیں، ماتھے دھبے بنائے جا رہے ہیں، کیسے دھبے بن رہے ہیں، اور جن کی نماز بتاؤ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہیں، وہ بیچارے اس سے بہت دور رہتے ہیں۔ اچھا، امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی تھی؟ کربلا میں تلواریں چل رہی تھیں یا نہیں؟ پھر بھی نماز پڑھی۔ اب آج جو نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ کوئی تلوار کی اس میں ہے؟ ارے تلوار کی جگ میں ہے کہیں؟ پھر بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بتاؤ چھوڑ رہے ہیں؟ اور امام حسین نے تلواروں میں نماز پڑھی ہے نہیں؟ اللہ اکبر، وہ امام حسین کی نماز تھی ہے نہیں؟ نہ مسجد میں نہ کعبہ بیت اللہ کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، ہے نہیں؟ کہاں ادا ہو رہی؟ تلواروں کے۔ واز تو سمجھے بہترین سایہ ہوتا ہے مکان کا، دکان کا، گھر کا، مسجدوں کا، پھر بھی سمجھے لوگ نماز کے لیے نہیں جا پاتے ہیں، کہتے ٹھنڈ بہت لگ رہی ہے، کوئی کہتا بارش بہت آ گئی تھی، کوئی کہتا آندھی آ گئی ہے، کوئی کہتا گرمی بہت تھی۔ اور جب شادی ہوتی ہے
तो ना ठंड लगती है। शादी में तो जाना जरूरी है, क्यों? साले की शादी है। शादी में वहां मैं गया था, गर्मी नहीं लगी? अरे नहीं यार, दोस्त की शादी थी, बड़ा अच्छा इंतजाम था। तो दोस्त भी है तो ना गर्मी लगती है। हाँ, और नमाज के लिए कभी बहाना ये है, गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी आंधी आएगी, कभी बारिश आएगी, कभी कुछ है। अब बताओ इमाम हुसैन के लिए क्या क्या था करबला में? एक परेशानी थी। यहाँ तो कहीं एक परेशानी आए तो लोग भूल जाते हैं, वहां तो सारी परेशानी थी। कितनी परेशानी किसी के साथ आई होंगी। इमाम हुसैन तो घर से बेघर थे। सबसे बड़ी तो परेशानी यही थी, गरीबुल वतन थे, मुसाफिर थे। दूसरी रास्ते सब बंद कर दिए, खाना बंद, पानी बंद, साथ में भी कोई नहीं, वो चंद लोग थे। अब बताओ, हर तरफ दुश्मनी दुश्मन। और फिर भी इमाम हुसैन ने हक का समझे वहां पर डंका बजाया, नमाज पढ़ी। और तो आज सरकार इमाम हुसैन की क्या का दिन है? विलादत का दिन है, उनकी पैदाइश का दिन है। हाँ, उसे याद रखो, समझे। जन्नत में वो ही जाएगा जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होगी, याद रखो, समझे। हाँ, जन्नत में कौन जाएगा? सरकार ने फरमाया हसन हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। किसके? ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो देखा, ये इनकी सरदारी जन्नत में भी होगी, यहाँ भी सरदार, वहां भी सरदार हैं। अली के लाल खातून क़यामत के जिगर तारे, जमीन से आसमां तक धूम है जिनकी सियादत की। हसन मियां ने लिखा, आला रहमान ने, जमीन से आसमां तक धूम है जिनकी, देखा, उनकी सरदारी की पूरी कायनात में धूम है, जमीन से लेके, समझे, ऊपर आसमान, जन्नत, अर्श, लौह कलम, सब पे सरकार इमाम हुसैन ही की सरदारी का ऐलान होता है। हाँ, मगर अफसोस ये कि आज हुसैनी कहलाने वाले बहुत है ना, ये पता नहीं कि आज के दिन इमाम हुसैन का क्या हुआ था, समझे। तो खाली नाम के हुसैनी नहीं, काम के हुसैनी होना चाहिए। आज जिससे पूछो उसे पता मेरे बेटी की फला दिन पैदाइश हुई, पोती की फला दिन हुई, पोते की फला दिन हुई, और इमाम हुसैन की पैदाइश के बारे में नहीं। अच्छा, किसी का बेटा बेटी पैदा हो तो कौन आता है? मेहमान आते हैं। कहाँ के मेहमान आते हैं? अरे हिंद तो आते हैं जमीन के। और जब इमाम हुसैन की पैदाइश हुई तो कहाँ के आए थे? हाँ, समझे। हसन मियां रहमत फरमाते हैं, तरम मसूद था दिन 5 शाबानुल मुअज्जम का, कि कसरे सैयदा ज़हरा में खुर्शीदे शरफ चमका। मुबारकबाद देने अर्श से रूहुल अमी आए। देखा कहां से? हाँ, जिब्रील अलैहिस्सलाम। देखा, किसी का बच्चा पैदा होता उसके यहाँ आते हैं, ये वो हुसैन है, उसी को पता नहीं लोगों को। आज कितने लोग ने जो पता आज हुसैन की पैदाइश का दिन है, अपने बेटे बेटियों को भी याद रखेंगे। तो जिससे मोहब्बत हो आदमी उसी को याद रखता है। मुबारकबाद देने अर्श से रूहुल अमी आए, मदीने की जमीन पर अर्श के तारे उतर आए, फरिश्ते को ताडोपी जन्नतुल फिरदौस से लाए। कहां से लाए? आज बच्ची की कहां से आवे कोटा टोपी? देखा, और उनकी कहां से आई? तो जन्नत के थे ना, तो वहां से आई है। मदीने की जमीन पे अर्श के तारे उतर आए। तो सैयदी सरकार इमाम हुसैन की विलादत ही तो फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए। हदीस पाक में आया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ के बैठ जाया करते थे, लोगों से पूछा करते थे, आज रात में तुमने क्या देखा, क्या हुआ, रात में तुमने क्या करा, कितनी इबादत करी है, कितना कुरान शरीफ पढ़ा, क्या करा, कहाँ गए थे, ख्वाब देखा तो क्या देखा, ये सरकार पूछा करते थे।
آواز تو اگر کوئی امام پوچھ لے تو لوگ ارے امام صاحب تو وہی پوچھو روزانہ حساب لیتے ہیں کہ رات میں کہاں گئے تھے، کیا کرا تھا، ہے نہیں کہا امام کو اس سے مطلب کیا ہے، کہے گا نہیں کہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کے سرکار نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، نماز پڑھی، دعا کی، اس کے بعد میں سرکار نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور چل دیے۔ سب لوگ دیکھتے رہے کہ سرکار آج کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ویسے تو روزانہ بیٹھتے تھے پوچھا کرتے تھے، آج کچھ نہیں پوچھا۔ سب حیرت میں پڑ گئے صحابہ کرام، اور سرکار مولا علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانے پر تشریف لائے، حضرت علی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا کہ علی تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں اندر جاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا سرکار اندر آپ جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے مجھے یہاں کھڑا کر رہے ہیں؟ کیا حسین کی ولادت ہو چکی ہے؟ دیکھا ابھی سرکار سے کسی نے کہا، سب خبر ہے، خبر ہے سرکار کو ہے، تو سرکار کو یہ بھی خبر ہوئی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سمجھے میرے حسین کی سمجھے ولادت کی آج خوشی منائی۔ مناؤ کسی نے آج منائی؟ منائی کسی نے آج ہے؟ اب دیکھو سرکار خوشی منانے کے لیے تمام صحابہ کو چھوڑ کے کہاں پہنچے ہیں، اب آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ بس یہ بھی لوگ ہیں حسین کے چاہنے والے۔ سرکار نے کہا حسین کی ولادت ہو چکی ہے، تم دروازے پہ کھڑے رہو، کوئی اندر نہ آئے۔ کیا اچھا کہ ہاں، کیا کیوں اندر کیوں نہیں آئے؟ کیا فرشتے آ رہے مبارکباد دینے کے لیے، خوشی منانے کے لیے۔ دیکھا آج ابھی تک اتنا ٹائم ہو گیا کسی نے کہا مبارک ہو کہ امام حسین کی پیدائش کا دن ہے، بولو کسی نے کہا؟ ابھی صبح سے لے کے اب تک نہیں کہا۔ اور بیٹے کا برتھ ڈے ہوتا تو 50 جگہ فون کر چکا ہوتا مبارک ہو آج میرے سمجھے پپو کا یا گڈو کا برتھ ڈے، نہیں کرتا فون؟ آ جاؤ بھائی، آواز تم تو وہ چلنے لگی کیک والی کیا بیک والی، یہ رسم چل رہی ہے سمجھے۔ بہرحال تو سرکار نے مولا علی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، کوئی اندر نہ آنے پائے، میں جا رہا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ حسین کی ولادت ہو چکی ہے، فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں، سمجھے؟ تو معلوم ہوا جو حسین سے محبت رکھتا وہ حسین کی ولادت پہ مبارکباد دیتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ مبارکباد نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی محبت ہے تو حسین کی ولادت کے موقع پہ مبارکباد دیا کرو، اور نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، سمجھے؟ ہاں اپنے اندر تو پیدا کرو، ایسے مت ہو جاؤ سمجھے بے حس و حرکت پتھروں کی طرح۔ مسلمان اس لیے ہوا کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرے اور اس کی کوشش کرے لوگوں کو بتائے، ہمارا کام ہے یہی بتانے کا۔ اس لیے پیدا ہوئے تو کھانے پینے کے لیے نہیں، کھانا پینا تو اللہ نے وعدہ فرمایا دینے کا، وہ دے رہا، جانوروں کو بھی دیتا ہے جو چل نہیں پاتے، سمجھے؟ وہ انہیں بھی دیتا جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ انہیں بھی دیتا ہے جو اسے برا کہتے ہیں، جو اس کی مسجدوں کو توڑ رہے ہیں ڈھا رہے ہیں، وہ انہیں بھی دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے؟ انہیں وعدہ کر لیا ہے ہم دیں گے، اس کا وعدہ خلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کا وعدہ ان کے بارے میں خلاف نہیں ہوتا، جو اس کے مخالف ہیں، اس کے دشمن ہیں، اس کے گھروں کو توڑ رہے ہیں، یہ دعاؤں کو توڑ رہے ہیں، اس کے ولیوں کے مزارات کو توڑ رہے ہیں، قبرستان کو توڑ رہے، جب انہیں دے رہا ہے تو کیا ہمیں نہیں دے گا؟ یقین رکھو وہ ہر حال میں سبھی دیتا ہے، اور جانوروں کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے، سبھی کو وہی، اس پہ بھروسہ رکھو، وہی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، محبوب فرما دو اللہ ہی کے لیے سب ملک ہیں، سارے ملکوں کا اللہ ہی بادشاہ ہے، وہی ان سب کا سمجھے مالک ہے، ساری سلطنت اسی کے لیے ہے، جتنے ملک ہیں جتنی حکومتیں سب اسی کی ہیں۔ وتؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے سے ملک دے دے، اسے حکومت دیتے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے سے چھین لے، وتعز من تشاء، اور جسے چاہے اسے عزت دے، وتذل من تشاء، اور جسے چاہے ذلت دے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں سمجھے
بھلائی ہے، خیر ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو دیکھا سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب اللہ نے کسی اور کو دے رکھی مسلمان کو نہیں دیے تو اس میں بھی کوئی وجہ ہے۔ بتایا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے تو ان میں کوئی مسلمان حاکم ہوتا ہے۔ کون حاکم ہوتا ہے؟ اور جب ناراض ہوتا ہے تو ان پہ ظالموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور ناراض جب آدمی غلط کام کرے گا تو اس کا مطلب جو ہماری غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ظالم کو مسلط کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا ہے؟ تاکہ وہ خوب ان کی پٹائی کرے، مرمت کرے، پھر بھی نہیں باز آ رہے ہیں۔ جب بیٹا نافرمانی کرتا باپ سمجھاتا، وہ نہیں، ماں سمجھاتی، نہیں سمجھتے، وہ دوستوں سے کہتا اس کے، وہ نہیں، پھر بھی نہیں سمجھتا ہے، ہوتے یہاں تک کہ وہ پولیس کے حوالے کر دیتا، باپ کر دیتا ہے۔ وہی باپ ہے جو اس کو کھلا پلا رہا، سب کر رہا، اب وہ پولیس کے حوالے کر رہا تاکہ سدھر جائے گی۔ ہے تو وہی اللہ تعالیٰ سمجھے ہمیں ہدایت کی روشنی دیتا رہتا ہے، اس کے محبوب بندے دیتے رہتے، جب نہیں مانتے لوگ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کر دیتا۔ اب ان کی سمجھے کٹائی کرو صحیح سے۔ اب کٹائی ہوتی ہے، پٹائی ہوتی ہے، پھر بھی آدمی نہیں سدھرتا ہے۔ اگر آج بھی آدمی سمجھے اتنے معاملات ہوئے ہیں، کتنے لوگ انہوں نے شراب چھوڑ دی، بتاؤ کوئی کمی آئی شراب میں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر پہ عورتوں کا سمجھے پردہ ہونے لگا ہے؟ اور تو اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا حج کرنے، عمرہ کرنے عورتیں جا رہی ہیں تو وہ بھی سمجھے بے پردہ جا رہی ہیں۔ اب خوب پتا ہے حرم شریف میں 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں، اور کتنی عورتوں کو میں نے وہاں دیکھا بے پردہ، یعنی 1 گناہ، وہاں 1 مرتبہ بے پردہ ہوئی تو کتنا مرتبہ لکھا جائے گا؟ 1 حرام کا کتنا لگایا جائے گا؟ 1,00,000 حرام، اور دیکھا 1 نیکی کا 1,00,000 نیکی۔ اور رمضان میں یہ گناہ ہے تو کتنا ہو جائے گا؟ 70 لاکھ، وہاں ہے نہیں؟ ہاں تو اس لیے ہمیں دھیان دینا چاہیے ان باتوں کا۔ اب اتنا سب کچھ ہو گیا پھر بھی ہمارا ابھی تک کچھ بدلاؤ نہیں ہوا۔ نہ مسلمان شراب سے پیچھے ہٹ گیا ہے، نہ جمعے سے، نہ سٹے سے، نہ داڑھی مڈانے سے، نہ جھوٹ بولنے سے، نہ غیبت کرنے سے۔ جسے دیکھو سمجھے، پرسوں میں نے دیکھا بارات نکلتی جا رہی، سب ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ انہیں اتنا نہیں پتا ہے کہ ہندوستان میں بھی کیا ہوا ہے، کتنے مسلمانوں کو سمجھے مار دیا گیا۔ ایک بھائی کا انہیں درد نہیں ہے، ایک دنیا کتنے مارے، کہ انہی کا بھائی ہوتا نہ کیسا لگتا ہے، نہ شرم نہیں آتی ہے، غیرت بالکل مٹائے رکھی ہے۔ حدیث ماجا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، انگ ہے، عضو ہے۔ ہمارے پیر کے انگوٹھے میں تکلیف پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اگر پیر میں تکلیف پورے جسم کو محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ پیر کی نس جو ہے سمجھے دماغ سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، یہ معطل ہو چکی ہے۔ معلوم ہے جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی اور دوسرے نے محسوس نہیں کری تو اس کا مطلب اس کا رشتہ اس سے کٹ گیا ہے، سرکار نے فرمایا۔ تو یہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، کیا ان کا رشتہ رہا؟ اگر سمجھے ان کا رشتہ ہوتا، تعلق ہوتا، یہ حرام کاریاں کرتے؟ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے نہیں کرتے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی پھر بھی سمجھے آنکھ نہیں کھلے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں، ہم غلط کام چھوڑ دیں، ہم صحیح راستے پہ آئے جائیں۔ اب جب تک صحیح راستے پہ نہیں آئیں گے سمجھے یہ بیماریاں، یہ بلائیں اور یہ سمجھے پابندیاں لگتی رہیں گی۔ اسی ملک میں اللہ کے ایسے بہت سے نیک بندے جن سے کوئی پابندی نہیں، تاج الشریعہ بھی تو اسی میں رہتے تھے، ان سے کبھی کوئی پابندی نہیں لگی۔ مفتی اعظم نے تو سمجھے اس دور میں فتویٰ دیا جب سارے ایک طرف تھے، کوئی پابندی لگی؟ نہیں لگی۔ تو معلوم ہے جب آدمی غلط کام کرتا تو اس پر ساری پابندیاں لگائی جاتی ہیں، انہیں سمجھے پریشان کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا سرکار امام حسین کی ولادت ہوئی، سرکار نے مولا علی کو دروازے پہ کھڑا کر دیا، بولے یہاں رکو، کوئی اندر نہ آئے گا۔ کیوں؟ کہ فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ حسین کی ولادت ہو چکی، سرکار اندر تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد میں حضرت صدیق اکبر سے نہ رہا گیا، وہ بھی سمجھے سرکار کی خوشبو دیکھتے ہوئے چلے آئے۔ وہ بھی سیدہ فاطمہ کے دولت خانے پائے، مولا علی وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا سرکار کے اندر، آپ نے کہا میں جا سکتا ہوں؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں؟ کیا سرکار نے منع کر دیا؟ بولے نہیں۔ بولے سرکار نے کہہ دیا ابو بکر کو اندر مت آنے دینا؟ بولے نہیں۔ بولے کیا؟ بولے کسی کو مت آنے دینا، آپ کا نام نہیں لیا جائے گا، کسی کو، آپ بھی اس میں ہیں۔ بولے کیوں؟
کہ امام حسین کی ولادت ہو چکی ہے، فرشتے مبارکباد دینے آ رہے ہیں، اور اب تک 4,24,000 فرشتے آ چکے ہیں۔ کتنے؟ یہ کس کی ولادت ہے؟ ہاں، جو جنتی جوانوں کی سردار کی ولادت ہے، سمجھے؟ ہاں، تو کتنے فرشتے آئے؟ ہاں، جب تو فرمایا حسن میاں نے فرماتے ہیں فرشتے کرتا ڈوبی جنت الفردوس سے لائے، مدینے کی زمین پہ عرش کے تارے اتر آئے، مبارکباد دینے عرش سے روح الامی آئے۔ دیکھا تو کتنے فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ بعد میں فاروق اعظم بھی آئے گئے، انہوں نے پوچھا سرکار کہاں کے؟ اندر ہیں۔ کیا میں جا سکتا؟ بولے نہیں۔ بولے کیوں؟ مجھے سرکار نے منع کر دیا۔ وہی ان سے گیا، وہ بھی رک گئے۔ کچھ دیر کے بعد میں حضرت عثمان غنی بھی آئے، وہ رک گئے۔ اس کے بعد بہت سے صحابہ کرام آتے رہے، سرکار سے بات چیت نہیں ہوئی، سب پریشان تھے۔ بات کیا ہے کہ سرکار نے آج کسی سے سمجھے کوئی کلام نہیں فرمایا، روزانہ کلام فرماتے تھے۔ اب ایک ایک کر کے بہت سے صحابہ کرام آئے۔ سیدہ فاطمہ کا مکان کا دروازہ پورا بھر گیا، سڑک پہ آدمی کھڑے، صحابہ کرام کی لائن لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے، سب سے پہلے صدیق اکبر آگے بڑے، سلام کیا، مبارکباد پیش کی۔ سرکار امام حسین کی ولادت کی بھی، فاروق اعظم، عثمان غنی، تمام صحابہ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ سرکار حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ اب تک 4,24,000 فرشتے جو ہیں مبارکباد دینے کے لیے آ چکے ہیں۔ تو سرکار نے کہا ہے علی تمہیں پتا ہے کہ ہاں؟ بولے کیسے؟ بولے میں نے دیکھا فرشتوں کی جماعتیں جو تھیں وہ آ رہی تھیں، اب وہ اپنی اپنی بولیوں میں کہہ رہے تھے ہماری جماعت کے اندر اتنے لوگ ہیں، ان کی اتنی جماعتیں آئیں، اتنے ان کے قافلے آئے، تو ہم نے اس سے حساب لگایا ان کے 4,24,000 لوگ آ چکے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے علی کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اس سے یہ سب جان لیا کرتے ہیں، ہر ایک کی بھاشا پہچان لیا کرتے ہیں۔ جب فرشتوں کی بھاشا سرکار مولا علی جان رہے ہیں، بتاؤ تو کون سی بھاشا، کون سی زبان ان سے چھپی ہوگی؟ اور کچھ ایسے نادان ہیں جو کہہ رہے سمجھے سرکار نے اردو دیوبند سے سیکھا۔ کتنے بڑے نادان جاہل ہیں، سرکار کو اپنا شاگردی سمجھے، شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سرکار ہمارے شاگرد ہیں۔ شرم نہیں آتی بے حیاؤں کو، بے غیرتوں کو؟ ایسے لوگوں نے اور زیادہ سمجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اسلام کو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے۔ پھر سرکار نے کہا اے ابو بکر، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی کا۔ جو فرشتے آئے تھے ان میں ایک فرشتہ ایسا تھا جس کے ہاتھ پیر اور پر نہیں تھے، وہ سب غائب ہو چکے تھے، جل چکے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا اچھا ایسا کیوں؟ کہ ایسا اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتوں کی جماعتیں آ رہی تھی مبارکباد دینے کے لیے، تو کچھ فرشتے اس فرشتے کو اٹھا کے لائے۔ اس نے بھی سرکار امام حسین کا دیدار کیا، مبارکباد پیش کی۔ تو اس نے پھر سرکار سے عرض کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پہ کرم فرمائیے، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ پیر پر پھر سے مجھے عطا فرما دے۔ سرکار نے کہا تمہارا یہ حال کیوں ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میں آسمان کے اوپر بلندی پہ تھا اور بہت مقدر فرشتہ تھا، میری خدمت کے لیے اتنے ہزار فرشتے ہمیشہ رہا کرتے تھے، ہر وقت میں تسبیح و تحلیل میں مصروف رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادت میں، اور میرے خدمتگار فرشتے چاروں طرف کھڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آسمان کا دروازہ کھلا ہوا تھا، سارے یہ دروازہ یہ سب، تو میں نے زمین کی طرف دیکھا، ایک شخص ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں۔ تو میں نے دیکھ کے یہ کہا اس کے ہاتھ پیر نہیں ہیں تو اسے زندگی سے کیا مطلب؟ ایسا شخص تو مر جائے تو بہتر ہے، مر جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو ہماری مشیت پہ اعتراض کرتا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ پیر غائب کر دیے تو اس پہ اعتراض کر جائے یہ بہتر ہے، تو ہم غیر بہتر کام کر رہے ہیں۔ آج لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں ہے نہیں، تو اس لیے بھی اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے۔ ہاں، تو اسی بات سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس پہ عذاب نازل ہوا، ایسا نازل ہوا اس کے ہاتھ بھی سمجھے کٹ گئے، پیر بھی کٹ گئے، اس کے پیر بھی جل گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو وہاں سے پھینک دیا، بولے پھینک دو اسے، پھینک دیا تو ایک سمندر کے ٹاپو میں جزیرے میں جا کے گرا۔
تو فرشتہ کہنے لگا مجھے ایک جزیرے میں پھینک دیا گیا، 700 سال تک وہاں میں روتا رہا۔ کتنے سال؟ اب دیکھا 700 سال تک روتا رہا اتنی سی بات پہ۔ اور آج لوگ کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں، کیسے کیسے گناہ کرتے ہیں۔ اب وہ 700 برس روتا رہا۔ تو آج جب امام حسین کی ولادت ہوئی، فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے، آسمان سے ہر طرف سے آ رہے تھے، تو ادھر سے بھی فرشتوں کی کوئی جماعت آ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لگ رہی یہ تو بہت مقدس فرشتہ تھا، آسمان کی فلاں بلندی پہ رہتا تھا، اس کی خدمت کے لیے اتنے فرشتے رہتے تھے، بھئی کیا ایسا حال مت۔ تو وہ کہنے لگا کہاں جا رہے؟ کہ امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ دیکھا حسین کی ولادت کہاں ہوئی تھی؟ ارے مدینے میں ہوئی، زمین پہ۔ اب فرشتے وہاں سے آئے، انہیں پتہ لگ گیا۔ جب فرشتوں کا اتنا علم ہے تو سرکار کو علم کتنا ہوگا؟ جو ان کے ارے فرشتے سرکار کے غلام ہیں، اور وہاں بھی دیوبندی کیا کہتا سرکار کو پیٹ پیچھے ہی خبر نہ ہے، اور فرشتے آسمانوں سے آئے رہے ہیں، عرش سے آئے رہے ہیں، کتنا بڑا یہ بےہودہ ہے۔ تو ان فرشتوں سے نے کہا ہمیں بھی لے چلو۔ جب انہیں زیادہ گیا تو فرشتوں نے اسے اٹھا لیا اور لے کے آئے۔ تو سرکار سے نے کہا سرکار دعا فرمائی، سرکار نے دعا فرمائی اس کے لیے۔ تو جبریل علیہ السلام ایک دم حاضر خدمت ہو گئے، کیا سرکار اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اب اس کے ہاتھ پیر اور پر جب آئیں گے، جب امام حسین کے کپڑے کو جو ان کی جسم سے چادر لگی ہوئی اس میں لپٹے ہوئے ہیں، کہ پیدائش تو ابھی ہوئی ہے، ایک دن بھی نہیں ہوا، چند گھنٹے ہوئے ہیں، کیا وہ چادر اس فرشتے کے جسم سے اس کے وجود سے لگا دی جائے، اس چادر کے صدقے میں اس کے ہاتھ پیر پر وغیرہ جو ایک دم ابھی آ جائیں گے۔ امام حسین کو اٹھائے کے لایا گیا، گود میں لائے سرکار، اور جس چادر میں سرکار امام حسین لپٹے ہوئے تھے وہ چادر جو تھی اس فرشتے کے لگائی گئی، جیسے ہی لگائی تو ایک دم اس کے ہاتھ بھی ہو گئے، پیر بھی ہو گئے، پر بھی پیدا ہو گئے، اب سب پیدا ہو گئے۔ فرشتہ رونے لگا۔ ارے کسی کا ہاتھ کٹ جائے اور جڑ جائے تو سمجھے وہ خوش ہوگا نہ ہوگا، اب وہ رو رہا ہے۔ کسی کا پیر کٹ جائے اور جڑ جائے تو وہ تو خوش ہوگا، اب وہ رو رہا ہے۔ کسی کے پر کٹ جائیں، جل جائیں، اب صحیح ہو جائے تو خوش نہ ہوگا، اب وہ رو رہا۔ تو سرکار نے پوچھا بھائی خوشی کا موقع ہے تو رو کیوں رہا؟ تو کہنے لگا حسین کے لیے۔ بولے حسین کے لیے کیا؟ کیا حسین کو قتل کیا جائے گا؟ دیکھا اس فرشتوں کو پتا ہے کیا انہیں قتل کیا جائے گا؟ تو سرکار نے کیا انہیں قتل کیسے کیا جائے گا؟ کیا زمین والوں کے شر و فساد کی بنا پر انہیں قتل کیا جائے گا؟ کیا کیسے کیا جائے گا؟ تو کیا یہ جبریل سے معلوم کرو۔ سرکار نے پھر جبریل سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، ایسے ایسے شہید کیا جائے گا۔ اور کیسے کیسے پتا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو امام حسین کی ولادت سے 1000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ کتنا پہلے؟ 1000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور اس لیے پیدا فرمایا کہ امام حسین جب شہید کر دیے جائیں، جب قتل کر دیے جائیں تو ان کی قبر پہ، ان کے مزار پہ اسے پاسبانی کے لیے، اسے وہاں سمجھے چوکیداری کے لیے رکھا جائے گا۔ تو اسے پہلے سے بتا دیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں امام حسین کی ابھی ولادت ہوئی ہے، خوشی منانے کے لیے آسمانوں سے فرشتے آ رہے ہیں، عرش اعظم سے آ رہے ہیں، زمین سے آ رہے ہیں، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، 2-10 لوگ آ رہے ہیں، سرکار آئے، صحابہ آئے، سب آئے، بہت فرشتے آئے مبارکباد دینے کے لیے کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی ہے۔ اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھے عام ہو گیا کہ انہیں شہید کیا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا۔ کسی کے بچے کی ولادت تو خوشی منائے گا، اور اس کے ساتھ ہی کہہ دو بچہ فلاں جگہ قتل کیا جائے گا، بھوکا قتل کرا جائے گا، پیاسا قتل کرا جائے گا، ساتھ میں اتنے اس کے ساتھی قتل کرے جائیں گے، گھر والے قتل کرے جائیں گے۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا گھر والوں کا؟ تو جیسے ہی امام حسین کی ولادت ہوئی ویسے ہی سمجھے ایک دم ان کی شہادت کا اعلان بھی ہوا، فوراً ہی اعلان ہو گیا۔ آج کا دن یہ 5 شعبان کا دن ہے، اس مہینے کا آج کا سمجھے دن امام حسین کی ولادت کا ہے۔ تو امام حسین کی بارگاہ میں فرشتے سمجھے مبارکباد دینے آئے۔ اس میں ایک ایسا فرشتہ جس کے ہاتھ بھی جل چکے ہیں، پیر بھی جل چکے ہیں، پر بھی جل چکے ہیں، امام حسین کی چادر جب اس کے لگائی گئی تو وہ صحیح ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے امام حسین کی چادر لگنے سے وہ صحیح ہوا، امام حسین نے اسے صحیح کر دیا، کیوں کر دیا، کیا وجہ ہے؟ اس سے یہ اشارہ مل رہا کہ امام حسین وہ ہے
जब रूहानियत मुर्दा हो जाएगी, जब लताफत मुर्दा हो जाएगी, जब दीन मुर्दा होने लगेगा, तो जैसे आज पैदा होते ही इमाम हुसैन इस रूहानी आदमी को, इस रूहानी समझे शख्स को, इस फरिश्ते को सही कर रहे हैं, इसके हाथ को सही कर रहे हैं, इसके पहलू को सही कर रहे हैं, इसके पवन को सही कर रहे हैं। इसी तरह जब रूहानी समझे रूहानियत मुर्दा होगी और ये दीन रूहानी है, जब ये मुर्दा होने लगेगा, समझिए जब खत्म होने लगेगा, उस वक्त इमाम हुसैन अपना खून देके से जिंदा फरमाएंगे। उस वक्त से इमाम हुसैन जिंदा फरमाएंगे। तो हुसैन ने, हकीकत यही है कि इमाम हुसैन ने अपना खून देके इस्लाम को जिंदा फरमा दिया। तो आज पूरी दुनिया में जो हुसैन का समझे खून चमक रहा है, ये सब हुसैन का खून है जो दीन चमक रहा है। किसका है? ये हुसैन के खून की चमक है जो दीन चमक रहा है। आज कोई ये समझे हम इस दीन को मिटा देंगे, कि दीन मिटने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है। कोई समझे कितने मार दे, अल्लाह ताला जिसे रखता है समझे वो खत्म नहीं होता है। मच्छर है कितना है, कितनी दवाई लगाई जाती है, खत्म हो जाता है खत्म हो जाता। कितनी चीजें मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। अरे मस्जिद को समझे, मस्जिद की मीम को मोहम्मद की मीम से निस्बत है, मच्छर की मीम को समझे मोहम्मद की मीम से निस्बत है, मुसलमान को मोहम्मद की मीम से निस्बत है, मोमिन को मोहम्मद की मीम से निस्बत है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं मिटा है तो मुसलमान नहीं मिटेगा, मस्जिद नहीं मिटेगी, ये कुछ नहीं मिट सकती है। तुम तोड़ते रहो, रब ताला आज नहीं कल बनाएगा। रब ने वादा कर दिया कुरान के अंदर, अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। बच्चे काफिर पूरी समझो ताकत लगा दे, जोर लगा दे, ये मिटा नहीं सकते हैं। ये बोले खत्म करना चाहते, खत्म नहीं होगा। समझे इमाम हुसैन ने वही तो कहा था करबला में, तुम समझे से खत्म करना चाहते हो, ये हुसैन समझे से खत्म नहीं होने देगा। आज हुसैन खत्म नहीं होने देगा और कल हुसैन ही होंगे, वो खत्म नहीं होने देंगे। है जब कोई मस्जिद तोड़ता है, कब्रिस्तान तोड़ता है, किसी दरगाह को तोड़ता है, ईदगाह को तोड़ता है, तो कुरान का फरमान उसे मुतनब्बे करता है, नादान तुझे बिल्कुल समझे समझ नहीं है, तू तोड़ रहा, तू ये समझ रहा हम मिटा देंगे, मिटा नहीं सकता है। क्यों? अल्लाह ताला ने समझे इसका वादा फरमाया ऐसा पूरा करने का है। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, जब कोई कुफ्र कोई काफिर संदेह ऐसी हरकत करता, मस्जिद तोड़ता है, तो अल्लाह तिम्मा नूर ही बलहल काफिर, उनकी आयत कहती है कैसा समझे, कैसा नादान है, इसे मिटाना चाह रहा है। अल्लाह ने इसका वादा फरमाया पूरा करने का। जब कोई समझे खानका तोड़ता है तो कुरान की आयत कहती है इस कैसा नादान है, इसे तो खत्म करना चाहता, अल्लाह ने तो इसका वादा फरमाया इसे बढ़ाने का। जब कोई ईदगाह तोड़ता है तो कुरान की यही आयत कहती है, यही आयत कहती है इसे मिटाना चाहता, अल्लाह ने तो वादा फरमाया। वही गया नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, काफिरों की हरकत पे अल्लाह का नूर कहता है, मुस्कुरा के कहता है, अरे तू इसे मिटाना चाहता है, मस्जिद को, तू खानका को मिटाना चाहता है, तू ईदगाह को मिटाना चाहता है, तू इस्लाम को मिटाना चाहता है। अब ये नादान की मिटने की चीज नहीं, एक दिन वो होगा कि तू मिट जाएगा, मगर ये नहीं मिटेगा। एक दिन वो होगा तू एक मस्जिद को खत्म कर देगा, तू नहीं तो तेरे पोते, तेरे दर पोते, तेरे सब पोते फिर से वही मस्जिद बनाएंगे, और एक नहीं पूरी दुनिया में बेशुमार मस्जिदें बनाएंगे, खुद तेरे पोते बनाएंगे, तेरे नवासे बनाएंगे। आप भी मिटा रहा है, एक दिन वो आएगा, अल्लाह तमन्नूर ही बलौ करे हल काफिरून, अल्लाह ताला पूरी दुनिया में इस्लाम को फैला कर रहेगा, अगर काफिर पूरी ताकत लगा दे मेरा रुक नहीं सकता है। वही तो कहा नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, काफिरों की हरकत पे समझे मुस्कुरा रहा है, अल्लाह का नूर इस्लाम मुस्कुरा रहा है, इसे मिटाना चाहता है। नूरे खुदा है कुफ्र की खंदाजन, देखा कुफ्र की काफिरों की हरकत पर वो हंस रहा है। खंदा माने हंसने के, मुस्कुराने, खंदीदन माने हंसना, फारसी का इसका मस्दर खंदीदन। कुफ्र की हरकत पे खंदाजन, फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। इंशाअल्लाह ताला संदेह हमेशा संदेह सलाम रहा है और रहेगा। एक दिन वो आएगा कि सब इस्लाम वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को समझे पक्की सच्ची
امام حسین اور سندن کے تمام محبین سے محبت عطا فرمائے اور اس پہ صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امام حسین کی ولادت کا دن ہے، خوشی منا، مبارکباد دو، اسے یاد رکھو سمجھے امام حسین نے ہم سب کے لیے اپنا خون دیا، تم مبارکباد نہیں دے سکتے ہو؟ باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔